کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہیں ہدایت کے ستارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں۔ آئیے ہم سلسلہ شروع کرنے سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ سلسلے کے اندر اگر قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کی گئی، غور سے سن کر اس پر عمل کی نیت کروں گا، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک سیرت سے جو مدنی پھول ملے اس پر عمل بھی کروں گا، اور دوسروں تک پہنچا کر نیکی کی دعوت کا ثواب پاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ صلو علی الحبیب جب کہا گیا تو میں درود پاک پڑھوں گا، درود شریف پڑھنے کا ثواب کماؤں گا۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے قبل ہم درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ جمع الجوامع یہ حدیث کی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعات کے دن اور رات 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام میں جھوم جائیے، مدنی چینل کے ناظرین نیت بھی کیجئے کہ ہم درود شریف پڑھیں گے، بالخصوص جمعہ کے دن میرے آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں گے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم 100 بار اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے 100 بار میرے آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور روزانہ اگر اس کی ترکیب ہو جائے، روزانہ 313 بار یہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اتنا تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ یہ کثرت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عدل و انصاف کے واقعات سنیں گے۔ صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں اس عدل و انصاف کی پیکر ہوا کرتی تھی۔ آئیے سب سے پہلے میں آقا کریم علیہ السلام کے عدل کا واقعہ پیش کروں گا۔ اس سے برکت لیتے ہوئے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک
سیرت سے وہ واقعات چنیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی مبارک سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سربراہی میں روانہ کیا، یعنی ان کو نگران بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا، جس میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ جن لوگوں سے جہاد کرنا تھا، جب ان کا علاقہ قریب آیا تو رات ہو جانے کے سبب لشکر ٹھہر گیا، اور ذوالعیینتین نامی ایک شخص نے جا کر قوم کفار کو اسلامی لشکر کی جا کے خبر دے دی کہ اسلامی لشکر ایک آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ کرے گا۔ جب اس بندے نے یہ جا کے ان علاقے والوں کو خبر دے دی تو کیا ہوا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے حملے سے آگاہ ہو گئے، اپنا مال و متاع سمیٹا اور ساتھ لیا، باغ کھڑے ہوئے۔ ایک شخص ایسا تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ نہ بھاگا، اس نے اپنا سامان اور بال بچوں کو جمع کیا اور بھاگنے سے پہلے چھپ کر لشکر اسلام میں آیا۔ یہاں آ کر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو عرض کی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی قوم حملے کی خبر پا کر بھاگ چکی ہے، ادھر میں ہی رہ گیا ہوں۔ تو پھر اس نے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، تو پھر پوچھا کیا میرا اسلام لانا مجھے کچھ فائدہ دے گا؟ اگر اس کی جان اور مال محفوظ رہے تو یہاں ٹھہرے، ورنہ وہ بھی بھاگ جائے۔ یعنی اگر مجھے مسلمانوں سے حفاظت مل جائے، میرے مال کی، میرے متاع کی، میری جان کی، تو میں رہوں، ورنہ بھاگ جاؤں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تجھے ضرور نفع دے گا اور تم اطمینان سے رہو، میں تمہیں امان دیتا ہوں، یعنی میری امان میں رہو تم۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا اور لوٹ گیا۔ جب صبح لشکر اسلام نے اس علاقے پر حملہ کیا تو دیکھا کہ سب لوگ بھاگ چکے ہیں، گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک شخص کا گھر جس میں آواز آ رہی ہے کسی چیز کی، دیکھا کہ وہ گھر میں موجود ہیں، اس کے بچے بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہے۔ اس پر اسلامی لشکر نے حملہ کیا، اسے قید کر لیا، اس کے بچوں کو بھی پکڑ لیا، سامان بھی اس کا لے لیا۔ جب وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو لائے تو ادھر سے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہنے لگے اے خالد اسے چھوڑ دیجئے، کیوں؟ میں اسے امان دے چکا ہوں، یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ میرے سامنے کلمہ بھی پڑھ چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں لشکر کا امیر ہوں، نگران ہوں، آپ کو امان دینے کا حق کس نے دیا تھا؟ میری اجازت کے بغیر آپ نے کس طرح اس کو امان دے دی؟ اس پر دونوں ہستیوں کے درمیان کچھ شکنجی ہو گئی، کچھ اختلاف سا ہو گیا۔ اس حال میں یہ حضرات مدینہ طیبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک عدالت میں پہنچے، مقدمہ پیش ہوا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان کو جائز رکھا، یعنی آپ نے فرمایا کہ حضرت عمار نے جو امان دی ہے وہ ٹھیک دی تھی، اور پھر آپ کو یہ تاکید بھی فرمائی، آپ نے اس امان کو جائز رکھا اور اس شخص کو مع اس کے سامان، مال، اسباب، اہل و عیال سمیت چھوڑ دیا گیا جس شخص کو پکڑا تھا۔ اور پھر آپ نے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی وہ آئندہ بغیر اجازت کے کسی کو امان نہ دیا کریں۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ بھی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا،
اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اور اگر اللہ و قیامت پر تم ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے میٹھے انداز میں دو صحابہ کرام میں پیدا ہونے والی شکنجی کو دور فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے بھی کیسے کمال اطاعت کا ثبوت دیا، فوراً ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک فیصلے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب قاضی کی عدالت میں کوئی ایسا مقدمہ پیش ہو تو اس میں ایک فریق اعلیٰ اور دوسرا ادنا مرتبہ والا ہو تو اسے کسی کے مرتبے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، بغیر مرتبے کا لحاظ کیے حق کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، بہت دلچسپ واقعہ ہے، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کس طرح پاک سینے والے ہوا کرتے تھے اور ان کے اندر غرور نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی، تکبر تھا نہیں۔ آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ سیرت کے اندر سنہرے حروف میں لکھا ہوا وہ واقعہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جاری تھا اور آپ جنگ صفین کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو راستے میں آپ کی ایک زرہ اونٹ سے گر گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی جو اس کو بازار کے اندر بیچ رہا تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ حیران ہو گئے اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ تو میری ہے، میں نے نہ کسی کو فروخت کی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے، یعنی کسی کو تحفتاً بھی نہیں دی، اور تو اس کا مالک بنا بیٹھا ہے، پھر یہ زرہ تیرے پاس کیسے پہنچی؟ یہودی نے عرض کی جناب یہ زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو ہم قاضی کے پاس جا کے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں، امیر المومنین ہیں یعنی وقت کے بادشاہ ہیں اور وقت کی ساری حکومت آپ کے پاس ہے، آپ رعایا کے امیر ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں آؤ اس کا فیصلہ قاضی سے کروا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زرہ تھی وہ، اپنا مال لینے کے لیے بھی فرمایا اب فیصلہ قاضی سے کروا لیتے ہیں، اگر قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو زرہ میری ورنہ تیری۔ اور آج کا حال دیکھیے، اگر کسی کو کچھ بھی عہدہ مل جاتا ہے وہ اپنا مال تو کجا، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی کے مال کو کھانے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، یہ مال نہیں، یہ گویا کہ عذاب ہے جو ہم پیٹوں میں ٹھونس رہے ہیں، عذاب ہے۔ کسی کا ایک پائی کا مال بھی ہم نے کھا لیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ عز و جل کے قہر و غضب سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پھر جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہودی کو کہا آؤ قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی اس وقت کون تھے؟ حضرت سیدنا قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قاضی تھے اس وقت۔ جب مقدمہ قاضی شریح کے پاس پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاضی شریح کے پہلو میں بیٹھ گئے اور یہودی سامنے بیٹھ گیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کو حقیر سمجھو جیسا کہ اللہ عز و جل نے انہیں حقیر قرار دیا ہے، لہذا اس وجہ سے میں تیرے پہلو میں بیٹھا ہوں، یہودی کے برابر نہیں بیٹھا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی اے امیر المومنین فرمائیے آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں
یہ زرہ جو یہودی کے قبضے میں ہے میری ہے، میں نے اسے بیچا بھی نہیں، ہبہ بھی نہیں کیا، تحفتاً بھی نہیں دی۔ تو قاضی صاحب نے یہودی سے پوچھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو کہ خلیفہ وقت تھے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ ثابت کر دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، اس یہودی کی نہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے ہاں میرے پاس گواہ ہے، میرا غلام کمبر اور دوسرا میرا بیٹا حسن یہ گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شریح نے یہ کہتے ہوئے کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے، جب آپ نے یہ کہا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہے، یہ زرہ یہودی کی ہے، کیونکہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے، کیونکہ دوسرا گواہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا آپ بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ پیش کریں۔ جب گواہ نہ پایا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر وہ یہودی خود ہی بول اٹھا، کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے اپنے ہی قاضی کے پاس لائے اور ان کے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں بے شک یہ دین سچا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین واقعتاً یہ زرہ آپ کی ہے، میری نہیں ہے، میں نے تو رستے سے اٹھائی ہے۔ آپ کے اس فعل نے اس یہودی کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اسے ایمان کی دولت مل گئی۔ بیٹے اسلام میں دیکھا آپ نے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسی اعلیٰ تربیت کی ہے کہ خلیفہ وقت ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اور قاضی خلیفہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے میں ذرہ بر بھی تعامل نہیں کرتا، ذرہ بر بھی تعامل نہیں کرتا، کیونکہ منصب قضا کا یہی تقاضا تھا کہ کوئی بھی ہو فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، تو انہوں نے حق پر مبنی فیصلہ کر دیا۔ اللہ عز و جل جیسا کہ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیو، آئیے ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کا واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا کہ جب صبح ہو تو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ۔ صدقے کے اونٹوں کو تقسیم کرنا تھا، تو آپ نے اپنے عمال کو فرمایا کہ جب صبح ہو تو تم صدقے کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ تو اس پر ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ اونٹ کی رسی دے کر کہا کہ یہ لے جاؤ، شاید کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے اس باڑے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ پھر اس کے ہاتھ میں جو رسی تھی وہ پکڑ کر ازراہ مزاح، بطور مزاح اسے ہلکی سی ماری۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس آدمی کو بلایا اور اسے وہ رسی دی اور فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو، یعنی جو میں نے تمہیں رسی ماری ہے اس کے بدلے تم مجھے بھی مارو۔ خلیفہ وقت ہیں، آپ رعایا کے امیر ہیں، لیکن جب آپ کو وہ بار بار وہ تنگ کر رہا تھا کہ میں نے اسے بغیر کسی وجہ کے وہ رسی ماری ہے، سب کے سامنے کہا یہ رسی میں نے تجھے ماری تھی، یہ رسی اٹھاؤ، اب مجھ سے بدلہ لے لو۔
ہائے، جب اس نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پاس ہی کھڑے تھے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، اللہ کی قسم یہ آپ سے بدلہ بالکل نہیں لے گا. آپ اسے اپنی مستقل عادت نہ بنائیں کہ کوئی امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے، یعنی اسے اپنی مستقل عادت نہ بنائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا. ان حضرات میں اللہ کا خوف کس قدر موجود تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسے کچھ دے کے راضی کر لیں، خدا را اس کو بدلہ لینے پہ مجبور نہ کریں، بلکہ اسے کچھ دے کے راضی کر لیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا تم میرے پاس کجاوے سمیت ایک اونٹ لے کر آؤ اور ایک کمبل 5 دینار لے کر آؤ. آپ کی اپنی مالیت سے وہ سامان تھا. چنانچہ یہ سب کچھ وہ لائے. آپ نے اس آدمی کو دیا، اونٹ بھی دیا، کجاوا بھی دیا، پھر 5 دینار بھی دیے، ایک کمبل بھی دیا. جب یہ دیا تو وہ راضی ہو گیا. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب، میرے آقا کریم علیہ السلام کے چچا کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کی توسیع کرنا چاہی، یعنی اسے بڑھانا چاہا مسجد کی باؤنڈری کو، تو حضرت عباس سے عاجزانہ عرض کی کہ حضور یہ اپنا مکان آپ مجھے بیچ دیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، میں نہیں بیچوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اگر آپ بیچیں گے نہیں تو یہ ویسے ہدیہ کر دیں مجھے. تو وہ پھر بھی نہ مانے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد کو دے دیں، مسجد کی باؤنڈری میں شامل کر دیں. انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا پھر کسی کو اپنا ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے. تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیارے صحابی ہیں، ان کو مقرر کیا ثالث، بطور فیصلہ کرنے والا، یعنی بطور جج مقرر کر لیا. یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ لے کر ان کے پاس آئے. اس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے. مقدمہ لے کر ابی بن کعب کے پاس آئے. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا ہاں میں نے دونوں کی بات سن لی، اب میرا فیصلہ سنیے. میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے. یعنی وہ فیصلہ حضرت عمر کے خلاف ہو گیا، حضرت عباس کے حق میں ہو گیا. خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیا آپ نے. فرمایا کہ آپ ان کا گھر ان کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یعنی آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پھر دریافت کیا کہ حضور یہ بتائیے یہ فیصلہ آپ کو اللہ کی کتاب میں ملا ہے یا میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث میں، یعنی اس کا ریفرنس کیا ہے؟ ریفرنس پوچھا. تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس فیصلے کو پایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، یعنی بیت المقدس شریف کی جب تعمیر شروع کی، تو جب وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ اگر کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سے راضی کر لیں. یعنی اگر کسی کی زمین میں آپ یہ بنا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ دیوار گرنا ہی ہوگا، پہلے مالک زمین کو راضی کیا جائے. یہ سن کر جب یہ واقعہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے فیصلے کی تائید میں پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور ابی بن کعب سے فرمایا ہاں تو نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اپنے حق میں دیکھا تو آپ نے خوشی سے کہا کہ اب میں یہ گھر
مسجد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مسجد کی باؤنڈری میں آپ نے خود ہی اسے شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی مبارک زندگیوں کے واقعات ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ہمارے اپنی زندگی سنوارنے کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہم نے کروانا ہو تو کسی اہل کے پاس جائیں جو حدیث کو جانتا ہو، جس کی قرآن پہ نظر ہو۔ وہ علماء اہل سنت ہی ہیں الحمدللہ جو حدیث کو جانتے ہیں، جن کی قرآن پہ بھی نظر ہے، جو یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی یعنی بغیر سوچے سمجھے فیصلہ نہ کر دے، بلکہ اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کا ریفرنس بھی اس کے پاس ہو۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کے واقعات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں اس طرح کی یہ سوچ دیتا ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقتداء کریں، کیونکہ حدیث میں آیا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے کسی کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ ایسے ستارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان کی سیرت کی پیروی کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہیں ہدایت کے ستارے۔